السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. مختصر سی حمد و ثنا کے بعد تمام قسم کی تعریفات تکبیرات بڑائی جلال اور عظمت اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام سرور کونین آقا نامدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مقدس کے لیے. کروڑوں رحمتیں نازل ہو صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، محدثین اور علماء کی جماعت پر کہ جن کی انتھک بے حد و بے حساب محنت کی بدولت یہ دین میرے اور آپ تک پہنچا ہے. معزز سامعین قدر، سابقہ خطبہ جمعہ جس موضوع کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیا تھا وہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خوش مزاج، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کرنا اور امت کے لیے اس میں جو سبق ہے وہ آپ کے گوشت گزار کیا تھا. سامعین عزیز وقار، چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے اس لیے سیرت کے کسی ایک باب کو ایک خطبہ جمعہ میں بیان کرنا ناممکن سا ہوتا ہے. اس لیے ہم آج اسی خطبہ جمعہ کو اگلے حصے کو بیان کریں گے جو یقیناً میرے اور آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق رہنما اصول ہوگا. آج کے خطبہ جمعہ کو اگر عنوان دے دیں تو وہ یہ ہوگا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں مذاق کی حدود و قیود، یعنی انسان کس حد تک مذاق کر سکتا ہے اور ایک بندہ مومن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی ماننے والے کو شریعت اسلامیہ کس حد تک مذاق کرنے کی اجازت دیتی ہے. سامعین عزیز وقار، اس موضوع کے انتخاب سے پہلے یا اس موضوع کے انتخاب کی جو وجہ رہی میں وہ بھی آپ کے گوشت گزار کر دیتا ہوں تاکہ مجھے اور آپ کو اندازہ ہو کہ ہم بساؤ اوقات مذاق میں کس قدر اللہ اور اللہ کے رسول کی دین کی مذاق اڑاتے ہیں اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا. بات اس طرح ہے کہ ایک شخص جو ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، حقیقی واقعہ ہے، کوئی اس کو آپ لطیفہ تو کہہ سکتے ہیں لیکن واقعہ حقیقی ہے. اس نے کہا پاکستان کے حالات پہ تبصرہ ہو رہا ہے، میں بھی سن رہا ہوں اور بھی دوست احباب بیٹھے ہیں. ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق، اپنی فہم اور سوچ کے مطابق پس منظر بیان کر رہا ہے. ایک شخص نے یہ کہا کہ جہنم میں ہر قوم کے اوپر ایک دروگہ ہوگا، ہر قوم کے اوپر ایک دروگہ ہوگا. جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہاں پہ ایک فرشتہ ان کے اوپر مقرر کر دیا جائے گا جو صرف اس کام کے لیے ہوگا کہ کوئی جہنم سے نکل کے بھاگ نہ سکے. لیکن پاکستانی قوم کے اوپر دروگہ نہیں ہوگا جہنم میں، اس لیے
کہ پاکستانی چونکہ ٹانگ کھینچنے میں ماہر ہے، کوئی نکلنا چاہے گا جہنم سے تو دوسرا اس کی ٹانگ کھینچ کے اسے واپس جہنم میں گرا دے گا۔ یہ ہو رہا ہے مذاق ہنسی، اور اس پاکستان کا جو حالات ہیں اور جو لوگوں کا کلچر ہے اس کی عکاسی ہو رہی ہے دین کے ساتھ، جہنم کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے بنائے ہوئے فرشتوں اور جہنم کے دروغوں کے ساتھ۔ مجلس میں سارے بیٹھے ہوئے لوگ کہکا لگا کے ہنستے ہیں کہ بڑی پیاری تشبیہ دیا آپ نے پاکستانی قوم کو۔ سامعین عزیز وقار ذرا 2 منٹ رک کے سوچئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جہنم کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کے بارے میں مجھے اور آپ کو ہنسی اور مذاق سنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا، اے میرے صحابہ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ محمد کو سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ شمس، سورہ عما یتساءلون جیسی سورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے؟ کیوں؟ اس میں جہنم کے تذکرے ہیں۔ جب جب محمد یہ تذکرے سنتا اور پڑھتا اور سناتا ہے تو میرے اندر سے جان نکل جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم کانپنے لگتا ہے، رات کو یاد آتی ہے تو اٹھ کے تہجد کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ اور امت کو تعلیم کیا دی، ہر نماز کے آخری حصے میں تشہد میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، یا اللہ میں تجھ سے عذاب جہنم کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ مسلمان رسول اللہ کے بڑھاپے کا سبب بننے والی ایک چیز جو اللہ نے بنائی جہنم، اس کو بھی ہنسی مذاق میں اڑا دیتا۔ یہ اس کی مذاق کا لیول ہے۔ مجھے اور آپ کو اندازہ ہو کہ ہم اس قدر گر گئے ہیں کہ ہمارا مذاق بھی اس قدر نیچ اور گٹیا ہو چکا ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے بنائے ہوئے قوانین کو بھی اپنی مذاق میں اس کے اوپر ہچے اڑا دیتے۔ آئیے اگر آپ اپنی لغت کی کتابوں میں نظر دوڑائیں تو وہاں پہ بھی آپ کو بڑی بڑی مثالیں ملیں گی جس میں اللہ اور اللہ کے دین اور اللہ کے نبیوں کا مذاق ہوگا۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے حکماء، پروفیسر لوگ بھی اس کو اپنی تحریروں میں نقل کرتے ہیں۔ لکھے موسیٰ پڑھے خدا، یعنی جب کسی بندے کی الٹ پلٹ لکھی ہوئی تحریر آپ کو سمجھ نہ آئے تو تشبیہ کس سے دیتے ہیں؟ موسیٰ لکھے۔ مذاق کس کا ہے؟ اللہ کا دوست کلیم اللہ، جس سے اللہ ڈائریکٹ کلام کرتا ہے، وہ لکھے۔ یعنی وہ اس قدر کم تر مثال ہے اس نبی کی کہ موسیٰ لکھے تو پڑھے خدا، کوئی اور پڑھ نہیں سکتا۔ اس مثال کے لکھنے والے نے کسی اور رنگ میں لکھا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ لکھے موسیٰ، منہ کہتے ہیں بال کو، اور پڑھے خود یعنی جس نے بال جیسا باریک لکھا ہے، جب وہ سمجھ نہ آئے تو وہ بندہ خود آ کے پڑھ کے بتائے کہ میں نے کیا لکھا۔ آج کے مسلمان نے اس کو لکھے موسیٰ پڑھے خدا جیسے تعبیر کر دیا۔ کیوں؟ یہ پڑھا لکھا زیادہ ہے، اس کو یاد ہی نہیں اس کی تحریریں کیسی ہیں۔ یہ کس ہستی کو اپنی گٹھیا ترین مثال کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے۔ کیا ہو گیا مسلمان کو؟ کیوں اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کا دین ہی اس کو ہنسی اور مذاق اور محاورات کے لیے سوچتا ہے؟ بات ختم نہیں ہوتی۔ آپ نے یہ محاورہ بھی تو سنا ہوگا، نمازیں بخشوانے گئے تھے تو روزے گلے میں پڑ گئے۔ سنا ہے نا آپ نے؟ یہ کوئی میں انوکھی باتیں نہیں کر رہا، میرے اپنے معاشرے سے لیے گئے جملے اور سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب آپ کسی کام کے لیے گئے، اس کی آسانی کے لیے، سولوشن کے لیے، اس کا حل ڈھونڈنے کے لیے گئے تو کوئی اور پریشانی گلے پڑ گئی، تو مثال کے لیے میرے اور آپ کے بعد سرکار اسلام میں سے 2 بنیادی رکن نماز اور روزے ہی بچ گئے کہ جن کے ساتھ ہم نے مذاق کرنا تھا کہ نمازیں بخشوانے گئے تو گلے میں روزے پڑ گئے۔ اور بھائی کیا ہو گیا آج کے مسلمان؟ تیری مذاق میں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں، اللہ کا بتایا ہوا دین، اس قدر تم گر چکے ہو اپنی مثالوں میں، اپنے محاوروں میں، صرف یہی چیزیں رہ گئی ہیں۔ اور پھر اگر ہم اپنے حلیے میں بات کریں، کوئی پینٹ شرٹ پہننے والا میرا بھائی جمعے والے دن اگر شلوار قمیض پہن لیتا ہے، ٹوپی پہن کے مسجد آ جاتا ہے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہو، جی کیا ہو گیا آپ کو؟
آپ بھی مولوی بن گئے، یہ کرتا پہن لیا، سفید شلوار آپ نے پہن لی، شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لی، کیوں؟ ہمیں مذاق لگتا ہے، ہمیں مذاق لگتا ہے کہ کوئی شخص دین کا لبادہ اڑ دے، ہمیں ہنسی آتی ہے اس کے اوپر۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان طور و طریقوں کو جو مجھے اور آپ کو جاننے چاہیے کہ مذاق میں بھی حدود و قیود ہونی چاہیے۔ یہ جو میری اور آپ کی انلمیٹڈ مذاق ہوتی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، کہ اگر ان سے پوچھو تو کہیں گے ہم تو بس ہنسی اور مذاق کر رہے تھے۔ کوئی ان سے سوال کرے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو آپ، کیسی باتیں کر رہے ہو دین کے متعلق، جواب کیا دیتے ہیں؟ اور بھائی جان آپ تو برائی بنا گئے، میں تو بس مذاق کر رہا ہوں۔ بھائی مذاق ہی تو کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، قرآن کی آیت کی تفسیر میں ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص جو منافقین میں تھا اس نے صحابہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ان لوگوں جیسا پیٹ کا پجاری کوئی نہیں دیکھا۔ بالکل یہی سٹیٹمنٹ، یہی جملہ آج کے اس معاشرے میں بدقسمتی سے میرے اور آپ کے ملک میں بھی دین کے داعی کے لیے بولا جاتا کہ یہ جو دین کا کام کرتے ہیں، مبلغین ہیں، داعی ہیں، ان کا کام صرف اپنے پیٹ کی پوجا ہے۔ کہیں تو مولویوں کو حلوے سے مشہور کر دیا، کہیں تو دین کے داعیوں کو کھانے پینے سے ان کی ساتھ ملا دیا۔ کیوں؟ کہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ اپنے پیٹ کے لیے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کرتے ہیں۔ کچھ کمی ہے میرے اور آپ کے دائیوں میں بھی کمیاں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ معصوم غیر خطا ہے، لیکن میرا اور آپ کا رویہ اور سٹیٹمنٹ کیا دینداروں کے متعلق۔ سوال یہ ہے ہم سے اپنا پوچھا جائے گا، ان کا اپنا معاملہ ہے، پیٹ کے لیے کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، دین بیچتے ہیں، غلط رہنمائی کرتے ہیں، یہ ان کا الگ سے سوال ہوگا، اللہ پوچھے گا ان سے۔ لیکن مجھ سے اور آپ سے کیا پوچھے گا، یہ الگ سوال ہے۔ ہم نے اپنے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اس منافق نے جب یہ بات کی تو صحابہ میں سے ایک صحابی کے چہرہ غصے سے زرد ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں اللہ کی قسم تیری یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوں گا۔ جب وہ صحابی نے رسول اللہ کو بتایا، اس منافق کو پتا چلا کہ رسول اللہ تک یہ بات پہنچ گئی تو وہ رسول اللہ کے پیچھے بھاگا۔ رسول اللہ اونٹنی پہ سوار ہیں، وہ اونٹنی کی کوہان کی رسی کو پکڑ کر ساتھ ساتھ گھسیٹنے ہو رہا ہے اور ایک ہی جملہ کہہ رہے جو میں اور آپ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں مذاق کر رہا تھا، اللہ کی قسم میں مذاق کر رہا تھا۔ رسول اللہ نے جواب کیا دیا، تو کتنا بدقسمت اور بدنصیب ہے کہ تجھے مذاق کے لیے اللہ کا دین، اللہ کا رسول، اللہ کے نبی کے صحابہ ملتے ہیں جو 24 گھنٹے قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں لگاتے ہیں، تجھے مذاق کے لیے وہ ملے تھے۔ بتائیے نا کہاں ہے رسول اللہ کی سیرت میرے اور آپ کے مذاق میں؟ کیوں ہم بھول جاتے ہیں اپنی باتوں میں، اپنے کلام میں، اپنی مجلسوں میں، اپنی تنہائیوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول کی حدود اور قیود کیا ہے۔ پچھلی دفعہ بھی آپ نے حدیث سنی تھی۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے، پہلا قاعدہ آپ الفاظ میں یوں سمجھتے ہیں کہ ہنسی مذاق میں دین حنیف کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ یہ پہلی حد ہے مسلمان کے لیے کہ وہ جب بھی ہنسے، مسکرائے، وضاحت کرے، اس پہ ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کی لمیٹیشن ہے، اس کی حد ہے، اس کی کوئی قید ہے کہ کہاں تک وہ جا سکتا ہے۔ میری اور آپ کی مذاقیں تو وابستہ ہی دین کے امور کے ساتھ ہیں، جس کی مثالیں آپ نے سنی۔ دوسرا قاعدہ جو مجھے اور آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مذاق سچائی پر مشتمل ہونا چاہیے، نہ کہ جھوٹ پہ۔ اس کی تفصیلی وضاحت آپ نے پچھلے خطبہ جمعہ میں سنی تھی۔ اپنے اس موضوع کے تحت ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں۔ سیدنا باز بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيَضْحَكَ بِهِ الْقَوْمُ وَيْلٌ لَهُ ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ۔ وہ شخص ہلاک و برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، وہ شخص جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ اور پھر آخر میں پھر رسول اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔
اگر اس حدیث کی تفسیر آپ کے سامنے کروں، تشریح کروں، وضاحت کروں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کلمے کو 3 مرتبہ دہراتے تو صحابہ کرام اس بد دعا سے ڈرا کرتے تھے اور اس دعا کے لیے خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی معاملے کو 3 مرتبہ دہرایا تو یہ اس کی اہمیت کے اوپر مبنی ہے کہ لوگوں سن لو، یہ معاملہ حقیقتاً بڑا خطرناک ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، یقینی ہلاکت ہے اور یقینی ہلاکت ہے۔ اب معاملہ یہاں پہ بھی رک کے سوچنے کا ہے، میرے اور آپ کے مزاج میں سچ کتنے فیصد ہوتا ہے، کتنے فیصد سچ ہوتا ہے؟ ہمیں تو سچا مزاج کرنا آتا ہی نہیں ہے۔ صحابہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ سچے مزاج کی مثالیں بڑی نادر ہوا کرتی ہیں، نہیں ملتی۔ کیوں کہ مومن جب ہنستا رہتا ہے کثرت کے ساتھ، اس کا دل مردہ اور پتھر ہو جایا کرتا ہے، یہ حدیث کہتی ہے۔ وہ تو کبھی مہینوں میں مذاق کر لیا کرتے تھے، کبھی ہفتوں میں کوئی سچا مذاق کا واقعہ آ جاتا تھا، موقع آ جاتا تھا، بات آ جاتی تھی تو ہنسنے کے لیے کر لیتے تھے۔ میرے اور آپ کے پاس سنجیدہ ہونے کے لیے 2-4 منٹ ہوتے ہیں، باقی تو ساری زندگی مذاق میں گزر جاتی ہے، تب تو پھر جھوٹ میں ہی مبنی ہوگی، سچے مذاق کہاں سے آ جائیں؟ آئیے صحابہ کا واقعہ سناتا ہوں۔ خلفائے راشدین سارے بیٹھے ہیں ساتھ۔ خلفائے راشدین کا تو پتا ہے، سیدنا ابوبکر صدیق ہے، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ بھی ساتھ بیٹھے ہیں، کھجوریں کھائی جا رہی ہیں، آپس میں کھجوریں کھا رہے، ایک ہی برتن سے کھجوریں اٹھا کے کھا رہے۔ سب نے آپس میں آنکھوں میں باتیں کی کہ علی کے سامنے کھجوروں کی گٹلیاں رکھ دیتے ہیں اور آخر میں اس کو کہیں گے کہ بھائی تھوڑی کھا لیتے، مذاق میں آخر میں اسے کہیں گے کہ بھائی جان تھوڑی کھا لیتے، اتنا گٹلیوں کا ڈھیر لگا آپ کے سامنے۔ ایسا ہی ہوا، انہوں نے 2-3 اضافی گٹلیاں حضرت علی کے سامنے رکھ دی اور آخر میں اپنے سامنے گٹلیاں دیکھی اور کہا علی کیا ہو گیا، بہت زیادہ لگی تھی، اتنی زیادہ کھجوریں کھا لی۔ علی مرتضیٰ بھی تو کوئی میرے اور آپ جیسے ان ذہن تو نہیں تھے، حاضر دماغ تھے، ان کے فیصلے آج بھی دنیا مانتی ہے۔ کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں میری تو پھر گنی جا سکتی ہے، آپ نے تو گٹلیاں سمیت کھائی۔ یہ مذاق کا واقعہ کہ آپ کی تو گٹلیاں نظر ہی نہیں آ رہی، کھا تو آپ بھی رہے ہیں، تو آپ نے گٹلیوں سمیت کھا لی۔ میں تو پھر گٹلیاں نکالتا رہا، ٹائم تو لگا نہیں گٹلی نکالنے، تو زیادہ کس نے کھائی؟ یہ سچی سی بات ہے۔ اب دیکھنے والوں کو یہ کوئی مذاق نہیں لگتا ہوگا، یار یہ کیسا مذاق ہے، کوئی ہنسی نہیں آئی، مزہ نہیں آیا، چس نہیں آئی، تو ہم لینا چاہتے ہیں مذاق۔ تو جب کہ صحابہ اس طرح محسوس کرا لیا کرتے تھے، حقیقت اور سچی بات پہ مبنی مذاق کرتے تھے۔ مجھے اور آپ کو بھی صحابہ کی سیرت اور رسول اللہ کی سیرت کا جو ہے وہ مذاق میں بھی آئیڈیا اور اندازہ ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز جو بہت ضروری اور اہم ہے، جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے، مذاق میں کسی کا تمسخر اور استہزاء مقصود نہ ہو۔ یعنی آپ مذاق کر رہے ہوں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ کسی دوسرے سے مذاق اس لیول پہ آ کے نہ کرے کہ وہ دوسرے کو حقیر اور کم تر سمجھ رہا، یعنی مذاق اس کا اگلے بندے کی دل آزاری کا سبب نہ بنے، اگلا بندہ اس کے مذاق سے اپنے آپ کو حقیر اور کم تر نہ سمجھے، اس کی دل آزاری نہ ہو، وہ خفا نہ ہو، اسے برا نہ لگے، ایسا مذاق ہونا چاہیے۔ اگر میرے اور آپ کے مذاق میں ایسا ہی عمل ہے کہ ہم دوسرے کے کپڑے ہی اتار دیتے ہیں مذاق اور ہنسی، وہ بیچارہ آنکھیں ملانے کے قابل نہیں رہتا، مجلسوں میں لوگ روتے ہوئے اٹھ کے جاتے ہیں، ایسے ہم دوست آپس میں مذاق کرتے ہیں۔ وہ جو دوست آپ کا لنگوٹیا یار ہوتا ہے، آپ کے مذاق کے تسلسل کی وجہ سے، اسے ہر وقت ٹارگٹ کرنے کی وجہ سے وہ آپ کا دشمن بن جاتا ہے۔ یہ میری اور آپ کی مذاق کا لیول اور کرائٹیریا ہے۔ آئیے دیکھیے سورہ حجرات آیت نمبر 1، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما آیت نمبر 11، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ اے لوگو، تم اے ایمان والو دوسرے مردوں سے، دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑاؤ، یعنی مردوں کے لیے الگ سے ہو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور عورتوں کے لیے الگ حکم دیا، اجمالی حکم ہوتا ہے ہمیشہ قرآن مجید میں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو، عورتیں مرد شامل ہوتے ہیں۔
قرآن کے 90% مسائل ایسے ہیں کہ حکم مرد اور عورت کے لیے ایک جیسا ہوتا، لیکن جہاں پہ مرد کے لیے الگ عورت کے لیے الگ حکم ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ معاملے کی سنگینی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کو لائٹ نہیں لینا، مردوں نے بھی اور عورتوں نے بھی، بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، کہ تم عورتیں بھی دوسری عورتوں سے مذاق اس طرح نہ کرنا، ممکن ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو۔ اب یہاں سے اندازہ کریں کہ اللہ کی اس آیت کی مخالفت پہ میں اور آپ کتنے دلیل ہیں۔ ہم اپنوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے کولیگ سے، اپنے بزنس پارٹنر جو لوگ ہیں ان سے، جن سے ہماری بے تکلفانہ گپ شپ ہے، مذاق میں کبھی کبھی ایسے جملے نوٹ کرتے ہیں، ایسے جملے کوٹ کرتے ہیں کہ اگلا بندہ دیکھتے ہی دیکھتے پانی پانی ہو جاتا ہے کہ اس نے مجھے کیا دیا۔ وہ گھر جا کے سوچتا ہے، اس کے ایک پورا نقشہ اور ڈائمنشن اس کے لیے آپ بنا دیتے ہیں ایک جملے سے جو اس کے اوپر آپ کس دیتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے اور اللہ تعالیٰ نے بالعموم، رسول اللہ نے بالخصوص مسلمانوں کو یہ تعلیمات دی ہیں کہ جب مذاق بھی کریں تو اس طرح کا مذاق ہو کہ سامنے والے کی بے لگاری نہ ہو، وہ اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھنے لگے، آپ بھی یہ نہ سمجھو کہ وہ حقیر ہے۔ بے شمار مثالیں ہیں۔ اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی تو مرد اس کو اپنی مجلس میں کوستے، تیرے سے تو کچھ ہوتا نہیں، تو نہ مرد ہے۔ عجیب و غریب قسم کی باتیں، حقیقت ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، یہ میرا اور آپ کا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے۔ لہٰذا نہ کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر، کوئی اتنا بڑا دانشور کہ جس کو اللہ اولاد نہ دینا چاہے اس کو اولاد دے کے دکھائے۔ کہاں غلطی ہے اس بیچارے کی؟ لوگ اس قدر دماغی مریض بن جاتے ہیں، عورتوں کو یہ جملہ کہتی رہتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کیا نقص ہے تیرے اندر، 2 سال ہو گئے تیری شادی کو، گوشت نہیں بھری تیری، یار تیری شادی کو 4 سال ہو گئے، تو نے بچے کی مٹھائی نہیں کھلائی، بھائی کیا ہو گیا تجھے؟ کن باتوں میں اگلے کی تو مذاق اڑاتا ہے؟ یہ عام سی باتیں ہیں، آپ کو بالکل عام سی لگیں گی کہ درصل یہ تو نارمل باتیں ہیں آپ کرتے ہیں معاشرے، وہی بات ہے۔ وہ منافق کیا کہتا ہے؟ اللہ کے رسول میں تو عام سی بات کر رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مومن تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مذاق میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کا مذاق اڑائے، اسے بھول جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے عیب ہے، اللہ نے رکھا ہے، خیر ہوگی اس کے لیے، بہتری ہوگی، رب چاہتا ہوگا، میعاد ہوگی اس کے۔ ہاں 10 سال لوگوں کو بعد اللہ نے اولاد دی، ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر میں اولاد دے کے مجھے اور آپ کو یہ بتایا کہ لوگوں یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے ایج لیمٹ نہیں ہے، جب اللہ چاہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے میرے اور آپ جیسے ناقص عقل لوگوں کو سمجھایا کہ ایسا نہیں ہے، رب چاہتا ہے بغیر باپ کے بھی پیدا کر دیتا، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے جراثیم اتنے % ہونے چاہیے تب جا کے اولاد ہو۔ کہاں میرا اور آپ کا ضمیر مر جاتا ہے۔ اللہ اگر ہمیں اولاد سے نوازتا ہے، ہمیں دوسروں میں خامیاں نظر آنے لگتی ہیں، وہی رب میرے اور آپ کے اندر یہ نفس رکھ دے۔ ذرا اپنے معاشرے میں دیکھیے نا، جینا کس قدر مشکل ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی علاج کے لیے اپنی ساری جمع پونجی بیچ کے یورپ اور کینیڈا اور انگلینڈ اور امریکہ جانے کی تیاریاں کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ معاشرہ انہیں جینے نہیں دیتا، یہ تصور یہ دیتا ہے اگر تیری اولاد نہیں تو یہاں تیرا کوئی جینے کا حق نہیں ہے۔ یہ میری اور آپ کی مذاق کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بتائی ہوئی تعلیمات کو، جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ اس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر چوتھی حد کیا ہے کہ مسلمان بھائی کو بطور مذاق ڈرانے یا دھمکانے سے منع کیا گیا۔ مذاق میں بھی آپ کسی بندے کو ڈرا یا دھمکا نہیں سکتے۔ غور سے ذرا سوچئے کہ یہ بھی میرے اور آپ کے معاشرے میں عام سا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تو نہیں بلکہ محدثین کا واقعہ ہے کہ محدثین ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کس طرح لیتے تھے۔ ہم تو ان باتوں کو کسی طرح لیتے ہی نہیں،
کہ یہ چھوٹا سا معاملہ ہے، دھوکہ ہے یا جھوٹ ہے یا رسول اللہ کی نافرمانی ہے، تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ نے کہہ دیا کہ مذاق میں بھی نہیں ڈرانا چاہیے، مذاق میں بھی دھوکہ نہیں دینا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ تو صحابی اور محدثین اور حدیث لینے والے بعد کے ائمہ کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ محدثین نے لکھا ہے کہ ایک شخص 3 مہینے کا سفر کر کے ایک شخص کے پاس گیا، جا کر کے اس سے حدیث لینا چاہتا تھا۔ پہلے واٹس ایپ والا سسٹم نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، انٹرنیٹ دنیا گلوبل ولیج نہیں تھی۔ جب کسی کو پتا چلتا کہ فلاں ملک میں ایک بندے کے پاس رسول اللہ کی 3 احادیث ہیں جو اور کسی کے پاس نہیں ہے، اب یہ شخص جو رسول اللہ کی تعلیمات کا، ان کے دین کا سچا محب ہے، یہ چاہتا ہے میں وہ 3 حدیثیں لے لوں تاکہ میں آگے لوگوں کو بتاؤں۔ ہمیں تو آپ کو تو دین بالکل کڑائی کے معنی تیار ملا ہے، بس کھانے کی دیر ہے۔ جن لوگوں نے اس میں قربانیاں دی ہیں ان کی سیرت پڑھیے، کتنی مشکل سے یہ میرے اور آپ تک پہنچا ہے۔ آج پی ڈی ایف میں میرے موبائل پہ ہے، ویڈیو کی صورت میں آپ کی سکرین پہ ہوگا، کہاں کہاں پہنچ جائے گا بغیر کسی تکلف کے، لیکن اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں۔ اسی قربانی کی بات کرتا ہوں۔ بندہ 3 مہینے سفر کر کے اس شخص کے پاس پہنچ جاتا ہے جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ شخص اپنے گھوڑے یا اونٹ کو اپنی جولی اٹھا کر بلا رہا ہوتا ہے دور سے، اور جولی میں کچھ دانے نہیں ہیں، کچھ کھانے کے لیے نہیں، جھوٹی جولی اس نے اوپر کی ہے تاکہ وہ جانور دیکھ کے آ جائے اور یہ اس کو پکڑ کے باندھ۔ اب یہ جو حدیث لینے کے لیے گیا یہ واپس آنے لگا۔ اس بندے نے آواز دی، بھائی جان آپ کے اوپر سفر کے آثار ہیں، لگتا ہے بڑے دور سے تھکے آ رہے آئے ہیں۔ سلام دعا نہیں کی اور واپس جانے لگے۔ کیا کہا؟ بھائی جان جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ تو میں نے دیکھ لیا، لہذا اس وجہ سے واپس جا رہا ہوں۔ اس نے کہا ہوا کیا؟ کہتا ہے تیرے پاس رسول اللہ کی حدیثیں ہیں، کیا تو نے یہ نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت میں بھی مذاق میں بھی ہر حال میں دھوکہ دینے سے منع کیا ہے؟ اب انسان تو دور کی بات، تو ایک جانور کو دھوکہ دے رہا ہے، خالی گود سے دور سے بلا رہا ہے۔ اب تیرے اندر تو عمل کی کوئی ربط ہی نہیں ہے، میں کس طرح تجھ سے حدیث لے کے لوگوں کو بیان کروں؟ رسول اللہ نے منع کیا ہے کہ بھائی دھوکہ نہیں دینا، تو خالی گود سے جانور کو ملا رہا ہے۔ جانور بھی کیا ہے؟ گدا ہے یا گھوڑا ہے۔ میں اور آپ تو انسانوں کو پل بھر میں دھوکے دیتے ہیں، وائس میں بھی، کال میں بھی، افعال میں بھی، ہر طرح سے چیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہتے کیا ہے؟ مسلمان ہیں، سیرت رسول ہمارے اندر رچ بس چکی ہے، معاملات بڑے اچھے چل رہے ہیں۔ دیکھیے عمل کی بات کرتا ہوں کہ اس بندے نے حدیث لینے سے انکار کر دیا کہ تیرے اندر اتنا عمل نہیں ہے کہ تو گھوڑے سے خیانت کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ایسے ہی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے کہا تھا، اتنی بات سے منع کیا تھا کہ بھائی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا کا مطلب یہاں پہ کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو بھوک لگی ہے اور وہ چلا گیا کسی کے گھر اور اس نے پوچھا بھائی جان ٹھنڈا یا گرم، اب میرے اور آپ کے معاشرے میں تکلف ہم کہا جاتا ہے نہیں جی الحمدللہ بس قربان کچھ نہیں چاہیے، جبکہ پسینہ یہاں سے بہ رہا ہے، اسے دل چاہ رہا ہے کہ کوئی ٹھنڈی چیز چاہیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر یہ پھر کہہ دیتا ہے نا کہ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے تو یہ جھوٹا ہے۔ رسول اللہ نے صحابیہ کو کہا لا تجمعوا جوعا وقذبا، کہ کبھی بھی جھوٹ اور بھوک کو جمع نہ کرو، کہ بھوک بھی لگی ہے جھوٹ بھی بول رہے ہو کہ نہیں نہیں میں نے نہیں کھانا۔ ہمیں وہاں پہ شرم آ جاتی ہے کہ اگر کہیں گے جی بھائی جان ایک ٹھنڈا گلاس پانی دے دیں تو پتہ نہیں کتنی زیادہ انسلٹ ہو جائے گی کہ کوئی اس نے پانی مانگ لیا۔ اور میرے اور آپ کے معاشرے میں ٹرینڈ ہے ہم پوچھے بغیر مہمان کو کچھ دیتے بھی نہیں ہے کہ باہر سے آیا ضرورت ہو سکتی ہے ٹھنڈے اور گرم کی، دونوں طرف سے کمی بیشی ہے۔ ہم کسی معاملے میں بھی سیرت مصطفیٰ سے آگاہ نہیں ہے۔ مذاق کی بات کر لیں، جھوٹ کی بات کر لیں، عام معاملات زندگی کی بات کر لیں۔ میں نے پچھلے جمعے میں کہا تھا کہ میں بڑی بڑی باتیں نہیں کروں گا کہ نمازیں کیسی ہوں، روزے کیسے ہوں، حج کیسا ہو، صدقات کیسے ہوں، یہ تو بڑے بات کی بات ہے۔ دیکھیں گے جب ہم اس لیول پہ آ جائیں کہ ہمارے مذاق جو عام زندگی میں 95% ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو باقی معاملات خود ہی ٹھیک ہوں، خود ہی ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی حدود کو بچا لیں گے۔ اس لیے مذاق میں بھی انسان کو ڈرانے اور دھمکانے سے بھی منع کیا گیا کہ کوئی شخص سویا ہو آپ اس کے کان میں جا کے کوئی کھجری والی چیز لگا دیں، بظاہر کیا میں تو مذاق کر رہا تھا۔ حدیث کہتی ہے مذاق میں بھی اس کو ڈرانا نہیں ہے کہ اس کا دل دھڑکنے لگے۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔ لوگ دل کے مریضوں کو اس طرح حادثے ہوئے ہیں
लोगों को अटैक हुए हैं, रोजमर्रा अखबारें पढ़ा करें, छोटी छोटी बातों पे लोग दिल दे बैठे हैं। ये आपका जो यकम अप्रैल होता है, अप्रैल फूल जिसको आपको कहते हैं, झूठ में आप मजाक में कह रहे होते हो आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, बंदा तो छल हो जाता है, वहां क्या हो गया, बात नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। यही मतलब है कि मजाक में भी किसी को नहीं डराना आपने। ऐसा ना हो कि अगले बंदे का नुकसान हो जाए, वो अपनी अकल खो बैठे, दिल से हाथ धो बैठे। मैं और आप तो मजाक में डराते भी हैं, धमकाते भी हैं, क्या कुछ कह देते हैं, आखिर में क्यों भाईजान मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस ही हो गए। कहने का मतलब यह है कि मेरी और आपकी मजाक भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजाक से कोसों दूर है। हम अपनी मजाक में दिन रात अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात के ऊपर खच्चे उड़ाते हैं, हमें मालूम नहीं होता, दिल को तसल्ली नहीं होती है, मैं कोई थोड़ा ही अंदर से कर रहा था, मैं तो बस जुबान से मजाक कर रहा था, वक्त इजाजत नहीं देता। पिछले जुमे भी ये हदीस सुनाई थी, फिर सुनाऊंगा, बार बार सुनाऊंगा कि मुझे और आपको दिल और दिमाग में बैठे कि इंसान जन्नत के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है, यहां तक कि जन्नत और इंसान के दरमियान एक बालिश का फर्क रह जाता है। अचानक उसकी जबान से कोई ऐसा जुमला निकलता है जिसको वो मजाक समझ रहा होता है, पता नहीं होता, जान के नहीं कहता, वैसे ही मजाक हर वक्त करता रहता है, यहां तक कि वो जहन्नम की तह में गिर जाता है। ले आइए ना ऐसी कोई मिसाल कि जो आपको जहन्नम की तह से उठाए और जन्नत में फेंक दे, क्योंकि आपसे एक ऐसी मजाक में नेकी हो जाए। नहीं, मेरे और आपकी मजाक इतने पाक नहीं है कि हमें जहन्नम की वादियों से उठाए और जन्नत की बुलंदियों में पहुंचा दे, बल्कि हमें तो खतरा यह है कई टूटी फूटी नमाजें, रोजे, दुआएं, सदकात अगर जन्नत के करीब ले भी गए तो मेरे और आपकी जबान का बेदरे होना, मजाक में तसलसल इख्तियार करना, रसूलुल्लाह की बताई हुई हुदूद और क़ुयूद को बवाल करना, कहीं हमें जन्नत के करीब से जहन्नम की तह में न फेंक दे। इसलिए अपनी मजाक में भी अपनी जन्नत को मद्देनजर रखा करें, कहीं ऐसा ना हो कि किसी की दिल आजारी मेरी सारी नेकियों में कलम फेर दे, कहीं ऐसा ना हो कि किसी के निकले हुए जुमले रब के अर्श को हिला दे, रब मेरे और आपके ऊपर मखजूब और गजब वाला हो जाए तो दुनिया और आखिरत की सारी रंगीनियां हमसे छीन ली जाएं। इसलिए मजाक में हुदूद और हुदूद का ख्याल रखें। दो तीन चीजें और हैं, वक्त इजाजत नहीं देता, अगले खुतबे के एक हिस्से में ये बयान करेंगे, बाकी दूसरा मौजूद होगा। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। पिछले जुमे कहा था, सबने उस पर अमल किया, सब बंदीगर जो है वो ख्याल किया। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।